تے آپ نے انہوں نے پانی تانی پوچھا بھی علماء کرام نے تے تسی خیریت نہ لائے ہو. انہوں نے کہا جناب ایک مسئلہ لے کے آیا. مسئلہ لے کے آیا. کی مسئلہ ہے؟ مسئلہ حضور آیا ہے. آپ فرمایا آج میرا ٹائم نہیں. سمجھے ہوندے پہ تھے. میں پنجابی بولدا پہ ہوں اردو تو پنجابی چاہ گیا. سبحان اللہ. جی پنجابی دی بھی تانوں سمجھ نہیں ہونی تو پھر کسی زبان دی نہیں ہونی. نہیں ہونی بے شک بے شک. ٹھیک ہے نا, سمجھو گل ذرا. آپ فرمایا آج میرا ٹائم نہیں, کل پچھلے ٹائم آ جاوے آجے تو میں تہاڈا مسئلہ حل کر دیا. سبحان اللہ. دوویں مولوی اس ٹائم تے پھر اکٹھے ہوئے تے حضرت دی خدمت آئے, آستانے تے پہنچے. پتہ چلیا بھی تسی کل تو نکلے جے تے حضرت دا تا وصال ہو گیا. حضرت دا وصال ہو گیا, دنیا تو پردہ فرما گیا. مولوی کہنے لگے کہ حضور تسی تو ساڈے میں وعدہ کیتا تھی کل میں تہاڈا مسئلہ حل کراں گا, لیکن تسی پھر اللہ نو پیارے ہو گئے تے مسئلہ تو ساڈا وچ ہی رہ گیا. دوسرا مولوی کہنے لگا کہ چلو ہن مسئلہ تو حل نہیں ہوندا, چلو حضرت دی قبر شریف تے آپا فاتحہ ہی پڑھی چلیے. جی جی. فاتحہ پڑھن چلے گئے دونوں مولوی. فاتحہ پڑھیا تے نال یہ کہا کہ حضور تسی تے ساڈا مسئلہ حل کرنا سی تے تسی تے دنیا تو چلے گئے, ساڈا مسئلہ تے بچ رہ گیا. چلو اللہ تہاڈے تے رحمت فرمائے تے تانوں جنت الفردوس عطا فرمائے. سبحان اللہ. حالی اینی گل کردے پے نے, آپ دی قبر شریف نے ایک پلٹا لیا, اللہ اللہ اللہ. پھر دوسرا پلٹا لیا, تیسرے پلٹے تے قبر شریف کھل گئی. واہ واہ سبحان اللہ. جس ویلے قبر شریف کھل گئی کہ حضرت ابو طاہر کرد رحمت اللہ علیہ قبر شریف کی باہر آ گئے. سبحان اللہ. آپ فرمایا مولویوں مایوس نہ ہوو, واہ تہاڈا مسئلہ میں ہن وی حل کراں گا. کیا بات ہے کیا بات. انہوں نے کہا حضور مسئلہ حل ہو گیا. اللہ 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 اللہ. واہ واہ واہ. آپ فرمایا او مولویوں, اوے حضور دے متعلق سوچتے پہلے میں انہوں دا نوکر باہر آیا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. میں انہوں دا نوکر باہر آ گیا. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا میں باہر آیا کھلا, زندہ ہاں فوت ہو کے زندہ تے چلیو مصطفیٰ دے بارے سوچ دے پہ دے. حضور تے حیات النبی نے, قیامت تک حضور اللہ دے نبی نے, سبحان اللہ. اللہ دے رسول نے, رحمت للعالمین نے. بے شک. اور چلیو گل ایتھے میں نہیں مکانی, گل لگا ٹورنی ہے. آپ فرمایا کوئی یقین آ گیا جے حضور دی زندگی تے, میں تے حضور دے دین پاک تے عمل کردا تے حضور نال محبت کردا تے او دا صلہ آئے ملیا کھڑا ہے. میں فوت ہو کے تے تہاڈے سامنے زندہ کھڑا ہوں. مسئلہ تہاڈا حل ہو گیا, حضور ہو گیا. آپ فرمایا میرا ایتھے نہیں مکیا, میرا آگا ٹرے گا. آپ فرمایا میں قبر میں جا دیا دے, میں قبر میں جا دیا دے سبحان اللہ. تے جیسل میرے ناخن ود دے من ایک قدم میرا باہر دے, جدوں میرے ناخن ود گامن کرن میرے ناخن اتار جا کرے. اللہ. آج بھی یہ موجود ہے, آج بھی موجود ہے. یہ موجود ہے. تے جیڑا حضرت بابا صاحب نے فرمایا ہے کہ جیڑا ایس دروازے بچوں ڈنگ جائے گا. واہ. اجر گل دروازے دے نہیں, گل زبان دی. جی جی سبحان اللہ. انہاں دی زبان کیوں نکل گیا جی جی سبحان اللہ. تے گل اوویں ہو کے رہنی ہے, گل اوویں ہو کے رہنی ہے. اگر ساڈے پیر و مرشد سبحان اللہ. حضرت قنداری صاحب رحمت اللہ علیہ
آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور ولی کامل کسے کہتے ہیں؟ ولی کامل کی طاقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ولی کامل کی طاقت یہ ہے کہ ایک بندہ 100 سال کی عمر پا جائے، گناہوں میں فسق و فجور میں گزار دے، تو پھر خیال آئے کہ میں کسی کامل کا بیعت ہو جاؤں، تو وہ کامل کا بیعت ہو، عام پیر کا نہیں، بنگی پوسڑی کا نہیں، کامل کا بیعت ہو۔ تو کامل کی یہ طاقت ہے کہ اس کو ایک نظر میں پاک کر دے، دوسری نظر میں اس کو ولی بنا دے، اس کو کامل کہتے ہیں۔ دوسری نظر میں اس کو ولی بنا دے، یہ کامل کی طاقت ہے۔ تو پھر ایک دن ایک مرید نے اور پوچھا کہ حضور کامل کیا کچھ کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو کامل ہوتا ہے اس کا مرید فوت ہو جائے، جب وہ قبر میں جائے تو مرید جواب نہ دے، پیر جواب دے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ کامل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ فرید الدین کو حاصل تھا، واہ، یہ حضرت پیر کنداری کو حاصل تھا، سبحان اللہ، یہ بات حضرت خواجہ شفیع صاحب کو بھی حاصل تھا، سبحان اللہ۔ ہم نے دیکھی ہوئی ہے۔ ایک دن عرس مبارک کا ایسے لگا ہوا، حضرت پیر کنداری رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، تو ایک جو صاحبزادہ صاحب ہے نا، حضرت نوازش شاہ صاحب مدد العالی، اب وہ ایسی ہائی وے سے ریٹائر ہوئے، ان کی شادی پاک پتن شریف ہوئی، دیوانوں کے گھر، دیوان لوگ ان کے گھر ہوئی۔ تو آپ عرس کے اوپر اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت پیر حسین علی شاہ بھی ہے، حضرت قبلہ صوفی صاحب بھی ہے، اسٹیج سجی ہوئی ہے، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، علماء خطاب فرما رہے ہیں۔ تو صاحبزادہ صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت پیر کنداری کے دربار شریف سے حضرت پیر کنداری بھی نکلے ہیں اور حضرت بابا صاحب بھی نکلے ہیں، اور آ کر سیدھا گزرتے ہوئے آ کر اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں۔ تو حضرت نوازش شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس لیے بڑا خوش ہو رہا تھا کہ میری شادی بابا صاحب کے گھر ہوئی، اس وجہ سے دادا جی کی بھی مجھے زیارت ہو گئی اور بابا صاحب کی بھی ہو رہی ہے۔ بڑے خوش تھے، ان کا جسم کپڑوں سے باہر رہا تھا، اتنا میں خوش تھا۔ تو جب دن ہوا، عرس ختم ہو گیا، دن ہوا، تو حضرت صوفی صاحب کی یہ عادت تھی کہ آپ ناشتہ ادھر ہی کرتے تھے، تاندلہ والا آستانہ۔ جب تمام مہمان چلے جاتے تو پھر آپ برولہ شریف آتے۔ تو آپ حضرت پیر کنداری کے حجرہ کے پاس نوازش شاہ صاحب اندر سے نکلے ہیں، تو آپ نے فرمایا جناب تشریف لے ذرا میرے کو، آپ آئے۔ پھر رات میں تو بابا صاحب کی تے حضور قبلہ عالم دی بڑی زیارت ہوئی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بڑی زیارت ہوئی۔ نوازش شاہ صاحب سمجھے اس وقت کہ وہ میری اپنی وجہ سے نہیں ہوئی، وہ زیارت مجھے حضرت صوفی صاحب کی توجہ سے ہوئی ہے۔ وہ جو پردہ اٹھا ہے وہ ان کی وجہ سے اٹھا ہے، ان کے کرم سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کا بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا حضور سارا کچھ تو آپ کا ہی ہے، مجھے شرم آتی ہے آپ کو بیعت کرتے ہوئے، میں تو آپ کے گھر کا غلام ہوں، میں تو آپ کے نوکر ہوں۔ یہ ادب تھا۔ تو اہل سنت و جماعت میں ادب ہے، ادب والی جماعت آپ اگر تلاش کریں گے پوری روبے زمین پر تو صرف آپ کو اہل سنت نظر آئے گی، سبحان اللہ، اور اولیاء تلاش کریں گے
पूरी रुपए जमीन पर, तो अहले सुन्नत में ही औलिया पैदा हो। बेशक सुभान अल्लाह। अगर कोई दावा करता है तो करता फिरे, लेकिन औलिया जब भी आएगा अहले सुन्नत और जमात से ही आएगा, बेशक दूसरी जमातों से नहीं आएगा। आ ही नहीं सकता। क्यों? तो उनका तो अकीदा ही नहीं औलिया होता, उनको तो अकीदा ही कुछ और है। अल्लाह तबारक ताला आपको और मुझे इस अकीदा अहले सुन्नत पर कायम व दायम रहने की तौफीक अता फरमाए आमीन और आमीन। इस जमात की, इस अकीदे की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। अपने अकीदों की हिफाजत करो। फितना दज्जाल इस वक्त बड़ा अरूज पर है, बंदों की शक्ल में दज्जाल फिर रहे हैं, दाढ़ियों वालों की शक्ल में दज्जाल फिर रहे हैं, और लोगों के अकायद को खराब करने का सिर्फ उनका मिशन है। जी जी बेशक। तो आप देखें, जो दाता अली हजवेरी का अकीदा है, हमारा वही अकीदा होना चाहिए। बेशक जो फरीदुद्दीन का अकीदा है वही होना चाहिए। जो हजरत जती शाहबाज लाल कलंदर का अकीदा है वही होना चाहिए। जो सुल्तान कौम का अकीदा है वही हमारा अकीदा होना चाहिए। तो फिर कामयाबी आपकी है, बेशक फिर सुभान अल्लाह। कामयाबी आपकी है। अल्लाह हम यूनासर वमा अलैना। जज़ाक वाह वाह वाह।